پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے خصوصی مہمان ہیں محترم رانا احسان افضل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان نون لیگ کی ابھرتی آواز ہیں، بہت آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ایکٹیو فعال رہنماؤں میں سے ایک ہیں، اور انہوں نے بہت مختصر عرصے میں اپنے لیے جگہ بنائی ہے۔ رانا صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب لوگ ایک ہی چیز پہ بات کریں کہ جی آئینی پیکج جو ہے وہ مس مینج کیا گیا، اور غالباً اتنا طوفان نہ مچتا کہ اگر حکومت جو ہے اس میں شفافیت رکھتی اور اتفاق رائے جو اب پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ پہلے اس کے لیے کوشش کرتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، حکومت نے پہلے بھی کوشش کی، جو اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جائے، ان کی رائے لی جائے، اور مولانا صاحب کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا، لیکن یہ چیز واضح ہو گئی کہ جس ڈیٹیل میں مولانا صاحب چاہتے تھے اس ڈیٹیل میں ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی، اور یہ بالکل یہ غلطی ہے۔ اگر ہو جاتی تو یہ مسائل نہ کھڑے ہوتے حکومت کے لیے۔ بہرحال اب ہم سمجھتے ہیں اگر ہم واضح یعنی کہ لارجر کنسنسس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس میں اچھی بات ہے، یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ دیکھیں، ہم یہ ممکن ہی نہیں ہوگی آئینی پیکج نہ آگے نہ پیچھے جب تک 2/3 کنونس نہیں کر پاتے۔ ہمارے پاس اچھا، تو یہ ووٹ نہیں ہے، تعجب کی بات لیکن نہیں جب کہ تک میں خطہ کلامی کہہ رہا ہوں کہ صرف مولانا کو شکایت نہیں اس بات کی کہ جی میرے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی یا کم ہوئی، حتیٰ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آپ کی کلیدی اتحادی ہے ان کو بھی یہ تحفظات ہیں کہ جی ہم سے کھل کر چیزیں بیان نہیں کی گئیں، اور غالباً ان کا بھی کہنا ہے کہ مسودہ پوری طرح ہم سے شیئر نہیں کیا گیا، تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ان سے یہ شیئر کیے گئے ڈیٹیلز تو تبھی انہوں نے اپنے سب لوگوں کو بلایا، لیکن یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ بہت کوئی مشاورت نہیں ہوئی، یا فلور آف دا ہاؤس میں مشاورت نہیں ہوئی، تو اب ہم اسی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے جو کیا میں یہ اگر سمجھوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ذرا ڈسٹنس کیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ تو بالکل یہ چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن جو ایک رائے اوور آل ایک جو رائے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس کو فردر ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹی میں بھیجیں، یا اس پہ زیادہ جو ہے تو وہ ہم نے ایگری کر لیا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک جمہوریت کا یہی حسن ہے کہ اگر کوئی پارٹی نہ مانے تو آپ کو منانا چاہیے ان کو۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ کوئی پارٹی نہ مانے، لیکن آج جو مولانا نے زہرانے میں شریک ہوئے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دیے جانے والے پہ، اور اس میں انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں وہاں سے نکل کے کہا کہ جی ہمیں قبول نہیں ہے یہ آئینی پیکج کسی بھی طرح سے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے کہ مولانا نے غالباً اپنا وزن ادھر ڈال دیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں، بات یہ اپوزیشن لیڈرز آپس میں ملتے ہیں، یہ اس کو انہونی بھی پی ٹی آئی نے بنایا کہ دو حریف جو ہیں وہ اگر مل جائیں تو اس پہ تعجب ہوتا ہے۔ سیاست میں جو جمہوری حریف ہوتے ہیں وہ بھی ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ملکی مفادات کے لیے اکٹھے بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ اکٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں مولانا صاحب کے جو ہم ان کے ساتھ انگیجڈ ہیں، اور جو ان کے تحفظات ہیں ہم تیار ہیں دور کرنے کے لیے۔ یہ تو سب مانتے ہیں نا کہ جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی مانے تھے کہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، تو کوئی ایسی کوئی انہونی چیز تو نہیں ہم انٹروڈیوس کر رہے جو دنیا میں آلریڈی ایگزسٹ نہ کرتی ہو۔ کوئی نئی چیز تو ایجاد نہیں کرنے جا رہے نا ہم ہماری جو کرنٹ جوڈیشری ہے وہ باٹم میں رینکڈ ہے، 130 میں ہے، تو اچھا، ڈیفینیٹلی اس کے کی اندر ٹائمنگ پہ ایک تو لوگوں کو ضرورت۔ اعتراض ہے کہ جی مطلب ہے 2005-6 کے بعد آپ لوگوں نے چارٹر ڈیموکریسی کیا تھا، اس کے بعد ماشاءاللہ آئینی وہ 18ویں ترمیم بھی آئی، بڑا مطلب اس میں تمام باتیں ہوئی، تو اتنے انتظار کے بعد آخر کیوں اب کیوں لوگ یہ جائز طریقے سے سوال اٹھا رہے ہیں؟ اور اس کو پھر وہ جوڑتے ہیں کہ غالباً کیونکہ آپ کو مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے تو ٹنکرنگ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ، اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ، کیونکہ اگر صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے تو لوور کورٹ سے شروع کرتے ہیں احسان صاحب۔ جی یہ جو الزامات ہیں، یہ جب بھی آپ کوئی بھی حکومت، ہماری نہیں، کوئی بھی حکومت جب کبھی بھی کوئی عدالتی ریفارمز کی طرف جائے گی تو یہ کبھی بھی تب بھی یہ ایشوز اٹھائے جا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کے کوئی نہ کوئی معاملات چل ہی رہے ہوتے ہیں عدلیہ کے اندر۔ تو یہ ایک جنیرک سی بات ہے کہ ٹائمنگ تو جس چیز کو بھی حکومت ہاتھ لگائے گی، اپوزیشن کہے گی جی یہ فائدہ لینے کے لیے اور ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کر رہی ہے، یا کوئی اپنا ان کا سیلف کا ایجنڈا ہے، تو یہ دیکھیں، یہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہو اس کا کوئی وقت کوئی لازم نہیں ہوتا کہ کب آنا ہے، جب حکومت کو اس چیز کا احساس تو ہم لے کے آ گئے اس کو۔ اچھا، میرا آخری سوال کہ کیا کہیں ذہن کے گوشے میں ہے کہ جی تحریک انصاف سے بھی اس مسئلے پہ بات چیت کی جائے، اور نہ صرف تحریک انصاف سے بلکہ وکلا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو ہیں تحفظات کے اظہار کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈرز ہیں سسٹم کے اندر، ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے؟ جی
دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کنسنسس بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو بالکل پی ٹی آئی وہ جو اسپیشل کمیٹی ہے اس میں وہ رائے دے سکتی ہے. اگر لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں گیا تو وہاں بھی پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن ہوگی. جو لا کی کمیٹی ہے پارلیمنٹ میں تو وہاں بھی وہ اپنا جو ہے وہ اوپینین دے سکتی ہے ان معاملات کے اوپر. تو اس میں تو اچھی بات ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو پی ٹی آئی کو بھی انگیج کرنا چاہیے. علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہتی اور وہ کہتی ہے کہ ہم مینڈیٹ نہیں تسلیم کرتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں. جناب بہت بہت شکریہ رانا احسن افضال صاحب، آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، بات یہ کہ اگر جمہوریت کی گاڑی چلنی ہے، جو کہ بالکل چلنی ہے، تو اس میں بات چیت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور جیسے کہ رانا صاحب نے کہا کہ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ گفتگو ہی ہے. لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ آئینی پیکج آنے سے پہلے یہ جو اتفاق رائے کی کوششیں اب ہو رہی ہیں اس وقت کر لی جاتی تو غالباً اتنا تماشا نہ بنتا.